ایسے لگ رہا ہے کہ اس اجلاس کو خاص اس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے کہ ہم اس ایوان سے عدلیہ کو اور ججز کو میرے خیال میں جواب کلامی میں کہوں گا کہ جواب کلامی کریں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر یہ معزز پارلیمان استعمال ہو رہا ہے، اور جو استعمال کر رہے ہیں ہر طرف کو اس کی بات تو نہیں ہوئی۔ وہ میرے والد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک عام زمیندار تھا، اس کو کہیں وہ جن والا چراغ مل گیا، اس نے اس کو رگڑا، جن باہر نکل آیا۔ جن نے بولا جی خدمت بتائیں، کیا خدمت کروں؟ اس نے بولا وہ سامنے جو کسائی ہے اس سے میں بڑا تنگ ہوں، اس کسائی کی پینٹ ہی لگاؤ۔ وہ جن جا کے وہ کسائی کی دکان کے ساتھ ایک سبزی والے کا دکان تھا، اس سبزی والے کو مار کے آ جاتا تھا۔ وہ پھر کہتا تھا کہ بھائی مجھے وہ تکلیف اس کسائی سے ہے۔ وہ جن پھر جا کے وہ کسائی کے ساتھ سبزی والے کو مار کے آ جاتا تھا، تو اس نے بولا بھائی تکلیف مجھے کسائی سے ہے، تم سبزی والے کو مار رہے ہو۔ جن نے بولا وہ کسائی کے ہاتھ میں چوری نہیں دیکھی تم نے؟ میں بڑے معذرت کے ساتھ آؤں گا، موجودہ صورتحال پہ آؤں گا، لیکن چونکہ پہلی سپیچ ہے اور وہ گھڑی بھی بہت تیز گزر رہی ہے، ابھی بات شروع نہیں کی، 4 منٹ گزر گئے، اور میں معذرت چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے۔ اب ان سے بھی میں خواہش رکھوں گا کہ یہ پارلیمان کو تھوڑا سنی اتحاد کونسل اور پاکستان مسلم لیگ سے باہر بھی لے جائیں، کیونکہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں تو بس انہی دونوں کے بیچ میں چل رہے اور ایک باندھنا چاہ رہے، دوسرا چھڑوانا چاہ رہے، اور صرف جج کو نہیں باقی لوگوں کو بھی کوئی چھڑوانا چاہ رہے اور کوئی باندھنا چاہ رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں اسی میں یہ مہینے 2 مہینے گزر رہے اور گزریں گے۔ بڑے معزز اراکین بیٹھے ہیں ادھر، میں اپنے والد صاحب کے کلیگز کو دیکھ رہا ہوں، فخر کہوں، خوش قسمتی کہوں، بدقسمتی کہوں، 4تھے جنریشن میں ہوں جو اس ملک، یا جب یہ ملک نہیں بھی بنا تھا تب سے اس عوام اور قوم اور جمہوریت اور بنیادی حقوق اور ان چیزوں کی باتیں چل رہی ہیں۔ اور آج کے دن میں تھوڑی روشنی ڈالوں گا، ہر جگہ آئین کی بات ہو رہی ہے، آئین پہ عمل کی بات ہو رہی ہے، اور آج آبویسلی جو لوگ میں دیکھ رہا ہوں، آج جو بینیفیشریز ہیں یا اس ماحول میں جو بینیفیشریز دکھ رہے ہیں، یہ کل بدقسمتی سے بینیفیشریز نہیں تھے، اور آج جو گلے کر رہے ہیں آئین سے، رول آف دا لا سے، وہ الحمدللہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ کل بینیفیشریز تھے۔ بات ہوتی ہے فارم 47 اور یہ ہم سن رہے ہیں جب سے الیکشن ہوا ہے جی، فارم 47 ہمیں بھی موقع مل گیا، ہم نے کہا کہ کیوں نہ 47 سے لے کے 47 تک بات ہو جائے۔
کیوں نہ پاکستان کے بننے سے ہی یہ بات شروع ہو جائے، کیونکہ اگر آج فارم 47 کی بات ہوتی ہے تو یہ قصہ 47 سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، اور ادھر اگر اس معزز اراکین میں تاریخ کسی نے پڑھا ہو پاکستان کے مشرق علوم کے علاوہ، ہم کہتے ہیں آئین پہ عمل کریں، ہم بچے کو تاریخ جھوٹ سنا رہے ہیں۔ ہمارے جو پاکستان میں مشرق علوم ہے وہ سارا جھوٹ پہ مبنی ہے، اس جھوٹ پہ مبنی ہم بچوں کو پڑھا کے پھر کہتے ہیں کہ یہ آگے اچھا کام کریں گے۔ مسئلہ آپ کا شروع ہوتا ہے 47 میں۔ ہندوستان آزاد ہوتا ہے اور پاکستان بنتا ہے۔ میری بات سے اگر کسی کو تکلیف ہو، میں واضح کر دوں کہ میں اس وطن میں، اس ملک میں غدار ابن غدار کا بیٹا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریر کے بعد شام میں کہیں میں بھی چوتھی نسل میں اس نعرے سے گزروں گا۔ تاریخ حقیقت ہوتی ہے، اور تاریخ سے آنکھیں پھیرنا، حقیقت سے آنکھیں پھیرنا آپ کو کبھی بھی مستقبل میں صحیح راستے پہ نہیں لے کر جا سکتا۔ یہ بہت بڑی بحث ہے، اور اس بحث کے لیے میں تیار ہوں، کیونکہ نیشنل اسمبلی کے باہر ایک دفعہ اجلاس بلایا گیا تھا، اور جناب خان عبدالولی خان مرحوم گاڑی کی ڈگی کتابوں سے بھر کے لائے تھے، اس لیے لائے تھے کہ آئے آج بات کرتے ہیں کہ پاکستان بنا تھا، کہ پاکستان آزاد ہوا تھا۔ جب آپ 47 میں آزاد نہیں ہوئے، آج آپ آزادی کا رونا رو رہے ہیں؟ کیا ایمان کی بات کریں سب لوگ، یہ جناب پاکستان کا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کتنی قدر کرتے ہیں؟ کیا پاکستانی قدر کرتے ہیں ان کی کہ نہیں کرتے؟ تو مجھے تو یہ تصویر بھی قید لگ رہی ہے۔ یہ تصویر اس دن قید ہو گئی جس دن جناب محمد علی جناح صاحب نے رول آف لا کی بات کی، جس دن آپ کے بانی، آپ کے ملک کو بنانے والے نے جس دن فوج کے سامنے، فوج کے ایک تقریب سے یہ بات کی کہ یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ آپ اس پہ حکمرانی کریں، یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ یہاں پہ عوام غلام ہو، بندوق والے کے پاس طاقت ہو، بلکہ آپ محافظ ہیں۔ یہ جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں، یہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو کرنی پڑی، اور ان باتوں کے نتیجے میں میں میڈم اسپیکر، میڈم چیئرمین، آج کوئی لیڈر بیمار ہوتا ہے، وہ ڈیولپڈ سٹیز میں جاتا ہے، کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، انٹیریئر سندھ کا کوئی بیمار ہوتا ہے، وہ کراچی جاتا ہے، پنجاب کا کوئی بیمار ہوتا ہے وہ لاہور جاتا ہے، ہمارے صوبے پختونخوا میں کوئی بیمار ہوتا ہے، پہلی کوشش اس کی یہ ہوگی کہ وہ پشاور جائے، ہمارے
پروونشل کیپٹلز میں وہ مسئلے نہیں حل ہوتے تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ اسلام آباد آئے یا ملک سے باہر جائیں، دبئی جائیں، لنڈن جائیں. ہمارے لیڈران ہم نے دیکھا ہے کہ لنڈن جا کے علاج کرا رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ دبئی میں علاجیں ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں علاجیں ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے. لیکن وہ ہمارے بانی جب بیمار ہو گئے تو ان بیچارے کو زیارت جانا پڑا. آج سے 75 سال پہلے، 76 سال پہلے میرے بلوچستان کے بھائی بیٹھے، زیارت میں 2 سال پہلے گیا ہوں، سڑکیں نہیں ہیں، بجلی نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہسپتال نام کا چیز نہیں ہے. لیکن اس وقت ادھر کی ہوائیں ایسے تھی کہ جناب محمد علی جناح صاحب کے لیے وہ علاج بن رہا تھا. اب ایمان سے یہ معزز سینٹ کے اراکین دل کے اندر سے سوچیں کہ کیا پہلا قدم اس ملک کا پہلا پولیٹیکل قیدی جو ایک سافٹ ایگزائل کی شکل میں زیارت بھیجا گیا، کیا وہ یہ بانی تھا یا نہیں تھا؟ کیا ہمارے پارلیمنٹری لیڈر آف دا سنی اتحاد کاؤنسل صاحب نے بات کی، MWM سوری تھوڑے نئے ہیں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوتے ہیں، اور نئے نئے پارٹیز بھی اب یہ ابھر رہی ہیں. تو انہوں نے بات کی ایران کا صدر مرے جی، وہ پورا ایران میدان میں ہے، وہ صرف صدر ہے. آپ کی بانے مری تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا، مکھیاں گھوم رہی تھی ان کے اوپر. یہ تلخ حقیقتیں ہیں. آج تک آپ یہ ملک، یہ وطن، یہ پاکستان کے شہری اس اپنے قائد کو رہا نہ کر سکے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو پھر قید ہوئے ہیں تو ان پہ ایک ایسے قید لگا ہے کہ آپ پاکستان میں جناب محمد علی جناح صاحب پہ ریسرچ نہیں کر سکتے. تو آئے، آزادی کی بات ہو رہی ہے، ہم تو غدار ہیں، ہم تو سب کہتے ہیں ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے. آج بات ہو جائے 77 سال بعد کہ تقسیم ہندوستان کا فائدہ کتنا ہوا ہے، نقصان کتنا ہوا ہے. ہم تو چلے غدار ہیں، لیکن آپ میرے معزز اراکین آج جوڈیشری اور ملٹیبلشمنٹ کی لڑائی سے نکل کے کیا میں آپ کے لیے یہ بات اٹھانے کو تیار ہوں، میرے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے کہ آج یہ ایوان یہ مطالبہ کرے کہ جو پابندی پاکستان میں جناب محمد علی جناح صاحب کے اوپر ریسرچ کرنے پہ لگی ہے یہ کھول دی جائے، اور میرے سمیت سب کو یہ موقع ملے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے قائد، ہمارے رہبر، ہمارے اس ملک کے بانی محمد علی جناح صاحب کون تھے. کر لیں، خیر ہے، تھوڑا کوئی ہاں نہ کر لیں، ہم پھنسیں گے، آپ لوگ بچے رہیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کے پاس اچھے ڈومیسائل ہیں. بلوچی بھائی میرے خیر ہے آپ نہ کریں، باقی آپ کریں، ہمت کریں. پاکستان اگر آپ دیکھیں تو ہم پاکستان میں پھر آتے ہیں. بانی کی بات ہو گئی اور آپ کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میری پہلی تقریر ہے تو میں تھوڑی لمبی بات کروں گا. پاکستان کی زندگی 2 حصوں میں بانٹی جاتی ہے. ایک وہ پاکستان جو سن 47 سے سن 73 تک ہے، اور دوسرا وہ پاکستان جو 73 کے بعد آج تک ہے. اس پاکستان میں رول آف دا لا، عوام کے اختیار، اور جو باتیں آج ہو رہی ہیں جو آج کے بینیفیشری نہیں ہیں
اور ان کو جو گلا ہے، یہ آواز جب محترمہ فاطمہ جناح نے اٹھایا تو وہ بھی غدار نکلی۔ پاکستان میں اگر پہلے دن اس سب پہ کھڑا ہو جاتا تھا، آج ہمیں یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا۔ تاریخ کے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں، جب پاکستان بنا، پاکستان میں 2/3 اکثریت خدائی خدمتگاروں کی تھی، حکومت، سٹنگ گورنمنٹ۔ ڈاکٹر خان صاحب اس گورنمنٹ کی لیڈنگ رول میں تھے۔ 12 دن کے اندر اندر خدائی خدمتگار تحریک کی 2/3 اکثریت والی حکومت اس کو زبردستی گرا کے ان سب کو جیلوں میں ڈال کے 1/3 اس وقت کی مسلم لیگ قیوم خان کو حکومت دی گئی۔ اس دن اگر پاکستان میں عوام کے اختیار کے لیے پاکستانی کھڑے ہو جاتے، آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ کھیل بینیفیشریز کا اور افیکٹیز کا چلتا آ رہا ہے۔ کل کا بینیفیشری آج کا افیکٹی ہوتا ہے، کل کا افیکٹی آج کا بینیفیشری ہوتا ہے۔ جب وہ بینیفیشری ہوتے ہیں ان کو سب قابل قبول ہے، پھر ملک کے ساتھ جو ہو خیر ہے۔ ہم نے مسنگ پرسن کی بات نہیں کرنی، یہ ابھی بدقسمتی سے قصہ مسنگ پرسن سے شروع ہوا، لڑائی میں آخر میں سینٹ اور یا پارلیمان اور عدالت کو آمنے سامنے ہونا پڑا۔ 12 اگست 1948 ٹھیک پاکستان بننے کے 1 سال بعد، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ خدائی خدمتگاروں کی حکومت ختم کر کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اس بیچ باچا خان اور قائد اعظم کا رابطہ ہوا، اور قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں باچا خان کے پاس آؤں گا، خدائی خدمتگار مرکز ہمارا سردریاب۔ لیکن کریکٹرز تھے، وہ باچا خان جو پارلیمان میں آ کے وہ لاز لیتے کہ میں تقسیم ہند کے خلاف تھا، لیکن آج جب پاکستان بن گیا، پاکستان ایک حقیقت ہے، تو آئیں اس پاکستان کو بناتے ہیں۔ اور وہ انہوں نے اپنی ساری سروسز، خدائی خدمتگاری کی جتنی بھی سروسز تھیں، وہ پاکستان بنانے کے لیے محمد علی جناح صاحب کے سپرد کی۔ اس وقت جب محمد علی جناح صاحب سردریاب آ رہے تھے تو قیوم خان نے کہا کہ آپ کو مار دیں گے۔ خدائی خدمتگار اکٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو مار دیں گے۔ خدائی خدمتگار پشاور سے سردریاب تک تیاری میں پکڑے ہوئے تھے کہ مہمان آ رہے اور آج ہم ایک نئے موڑ پہ جائیں گے۔ مہمان نہیں آیا، مایوسی ہوئی، سٹرائک میں بدل گیا، سب کو پکڑ لیا۔ 12 اگست 1948 ہمارے پختون بھائی بہنیں وہ کہتے کہ یار یہ انگریز کو تو نکالنے میں ہمارا بے بنیاد نکل گیا۔ انگریز کو کس نے نکالا؟ جی 2:30 بج رہے ہیں۔ انگریز کو کس نے نکالا؟ انگریز کو فوجی نے تو نہیں نکالا، یہ تو فوجی تھے، تب بھی سلوٹ، آج بھی سلوٹ، ان کو تو تنخواہ اس کی مل رہی ہے۔ انگریز کو تو نکالا قوم نے۔ پختونخوا میں خدائی خدمتگار نکلے،
ان کو ہم نے نکالا، ملک کو آزاد کیا، اس آزادی میں بھی ہمارا نقصان ہوا، ملک بنا آزاد تو نہیں ہوا، جب ملک بن گیا پھر بھی نقصان۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی ہمارے سب لیڈران قید ہیں، لہٰذا ہم ایک سٹرائک کرتے ہیں، اور وہ سٹرائک بھی کسی کے پاس بندوق نہیں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، ایک پرامن خدائی خدمتگاروں کے بارے میں جس نے بھی پڑھا ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ عدم تشدد کے پیروکار تھے، اور وہ عدم تشدد پہ ان کا سارا نظریہ تھا۔ کیا ہوا اس احتجاج پہ؟ آپ کے پاکستان کے فوج، یہ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا، یہ آپ کان کو سن لیں، کان کھول لیں، نہتے شہریوں پہ ہمارے چارسدہ کے عورتیں بچے گھروں سے نکل آئے کہ خدا کا خوف کریں، گودوں میں اپنے بچے لے کے آگے، سروں پہ قرآن نکل کے لے آئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا مشن تھا کہ ہم نے خدائی خدمتگار تحریک کا خاتمہ کرنا ہے۔ آج تک ہم بھی اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں بھی یہ گلہ ہے، ایک ایک شہید کو ہم یاد کرتے ہیں۔ آپ اپنے چاچا سے سن لیں، وہ سنا دیں گے آپ کو۔ بلکہ انہوں نے اپنے حصے کی زمین بیچ کے سرکار کو وہ معاوضہ دیا اور حکم کیا کہ اپنی میتیں اٹھاؤ۔ پھر ہم پختون قوم، بلکہ یہاں پہ سب قومیں ہیں جو بیٹھے ہیں، ہماری غمی اور خوشی واضح ہے۔ الحمدللہ چھپی ہوئی نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں سے چھپائیں کہ ہم نے مثال میت ہے، کوئی مرا ہے یا کسی نے شادی کر لی ہے، ہماری سب کچھ واضح ہوتا ہے، بچے بھی واضح ہیں، شادی بھی واضح ہے، غم بھی واضح ہے۔ کیا ہوا؟ جس گھر میں میت، اس ہر گھر کے باہر تیسرے دن سرکاری بینڈ باجا بھجوایا گیا۔ یہ دیکھیں، ٹھنڈک نہیں مل رہی تھی، سرکاری بینڈ باجا بھجوایا گیا، اور جس جس گھر میں دعا فاتح خوانی ہو رہی تھی، تب تک بلوچستان بیچارہ آزاد تھا۔ مقبوضہ کشمیر، مقبوضہ ملکنڈ، بلکہ جتنے بھی پرنسپیلٹی سٹیٹس پاکستان کے اندر تھے، ایوب خان کسی کو پکڑ کے، کسی کو دکڑ کے، کسی کو تپڑ مار کے، جو ابھی تک ہو رہے ہیں، ان سب پرنسپیلٹی سٹیٹس کو زبردستی پاکستان میں ملاتا ہے۔ اور آج جس مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اسی مینڈیٹ کی خاطر جب ہمیں یہ شوق چس کہ نہیں بھائی پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کچھ نہیں ہے، ہم نے بنگال کے مینڈیٹ کو نہ مانتے ہوئے ہم نے اپنے آدھے ملک کو، اگر آج یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان تقسیم ہو اور آدھا پاکستان ہم سے جدا ہو کے بنگلہ دیش بن گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو مینڈیٹ دینے کو تیار نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو ایک مظلوم محکوم قوم کی طرح تصور کر رہے تھے، جس طرح آج آپ پختون کو، بلوچ کو، سرائکی کو، مہاجر کو، سندھی کو، بلکہ پنجاب میں بہت لوگوں کو، کشمیری کو، گلگتی کو، جو جس طرح کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ کیا ملا آپ کو؟ آپ کا ملک دو لخت ہو گیا،
اور جب ملک 2 لخت ہو گیا پھر احساس ہوا. میں سکپ کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ٹائم شاید میں زیادہ لے رہا ہوں. میں کچھ باتیں کوشش کر رہا ہوں کہ میں سکپ کر رہا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کہتے تو میں 73 پہ وائنڈ اپ کر لیتا ہوں. انشاءاللہ 73 کے بعد اگلی دفعہ ہو جائے. کر لیں. آپ کی پہلی سپیچ ہے سینیٹر صاحب، آپ کی پہلی سپیچ ہے. آپ اگر ہمیں تاریخ میں سے ایک نہیں، آپ کے لیے تاریخ ہے، ہمارے دل رو رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. میڈم ہمارے دل رو رہے ہیں. نہیں، آپ کو کون ابھی روکا نہیں. آپ آج رو رہے ہیں، ہم آپ اگلی نشست میں اپنا میں وائنڈ اپ کرنے کی کیونکہ صبح 10:30 سے ہاؤس چل رہا ہے. میں وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر دوسرے نئے پاکستان جو 73 کے بعد ہے اس کی بات ہوگی. کیا کیا آپ نے؟ اب تھوڑا میں اس پہ بنگلہ دیش پہ تھوڑی بات کر لیتا ہوں. بنگلہ دیش میں اس سال 90,000 سے اوپر اللیجیمیٹ بچے پیدا ہوئے. کس نے کیے؟ جو بچی ہے وہ اس وجہ سے بچی ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں نہیں تھی، اس وقت باہر پڑھائی کے لیے گئی. تو انہی سے عقل حاصل کر لیں. ہم آج پھر اس نیت پہ پہنچے ہوئے. آج اس طرف والے، اس طرف والے، اس طرف والے، ہر طرف والے الیکشن کو داندلی شدہ سمجھ رہے ہیں اور مانتے ہیں. جو بھی ہے، وہ اس طرف والے ہیں، وہ اس طرف والے ہیں، وہ کہیں کے بھی ہیں. اور الیکشن داندلی شدہ مطلب آپ عوام کا مینڈیٹ ماننے کو تیار نہیں. یا سینیٹر صاحب ان سارے ایشوز پر آپ اپنی سیٹنگ میں ضرور ابھی تو 32 میں ایک گزارش آخری. ادھر بات ہوئی، میں نے پھر سب کا ٹائم جو وعدہ کیا تھا نہیں ہو سک رہا ہے کیونکہ ان سے میں نے رؤوف حسن پہ رپورٹ مانگی. اس طرح تو ہم بحث کرتے رہیں گے. جی نہیں، مائک بند ہو جائے گا. نہیں، بحث نہیں کرتے رہیں. کوئی ہماری آواز ویسی بہت اچھی. پلیز آپ وائنڈ اپ کر لیں. مائک کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. کسی نے 32 منٹس نہیں لیے سینیٹر ہم صاحب. مائک کو پیٹ کر کے بات گزارش ہے جی. پلیز. آج کیوں ہم زبردستی ایک پرائی لڑائی میں گھس رہے ہیں؟ جوڈیشری کو پرابلم تھا مسنگ پرسن سے، اور مسنگ پرسن بھی بھائی ہم بھی عجیب لوگ ہیں. سلیکٹیو مسنگ پرسن ہے بھائی. 100 لوگ مس ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، ایک مس ہو گیا ہنگامہ برپا کر دیا، ایک مل گیا مسئلہ حل. 32,000 مسنگ ہے بھائی، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں. یہ کیا ملک ہے؟ ترجیحات کیا ہے؟ اور پھر جوڈیشری بات کرتی ہے ایک ISI کی کرنیل کی. ہمیں 1000 دفعہ غدار بولا جائے ہمیں تکلیف کبھی نہیں ہوگی، لیکن اگر پراکسی کو پراکسی بولیں گے تو تکلیف سینیٹر صاحب پلیز کنکلوڈ کریں. اور